صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، تو تم میں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ بدلہ دیں یعنی فدیہ دیں. عزیزان ملت اسلامیہ، روزوں سے مراد فرض روزے ہیں یعنی رمضان المبارک کے مقدس روزے. آقا کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہو رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور آخر عشرہ یعنی تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کے ارادوں میں عبادت کو افضل قرار دیا گیا. آقا دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی نے ایک سنت ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے کسی دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا. اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے کسی دوسرے مہینے میں سنت ادا کیا. حضرات گرامی، جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم وضو، غسل، نماز، طہارت، دیگر مسائل سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، تو اسی طریقے سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم روزوں کے مسائل سے اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کر لیں تاکہ ہمیں آسانی ہو سکے. حضرات گرامی، اب میں آپ کے سامنے روزوں کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مریض اگر مرض کے سبب اور مسافر اگر سفر کے سبب روزہ نہ رکھ سکا، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا مگر مریض اچھا نہ ہوا اور مسافر مقیم نہ ہوا، تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے. اور اگر اسی حالت میں یعنی مریض مرض کی حالت میں، مسافر سفر کی حالت میں مر گئے تو ان پر فدیہ بھی واجب نہیں. حوالہ عجائب الفقہ صفحہ نمبر 181 بحوالہ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ 194.